آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین براق جو ایک سواری لائے تھے براق کے ذریعے سے بیت المقدس لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی, تمام انبیاء کی امامت کروائی. اور یہاں یہ سوالات نہ پیدا کرنا, یہ سوالات نہ پوچھنا کہ انبیاء وفات پا چکے تھے وہاں کیسے آئے, یہ سب انبیاء کی برزخی زندگی ہے جسے غیب کہتے ہیں. اور غیب اس چیز کا نام ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی اجازت نہیں. سمعنا و اطعنا کہیں گے, اس کی کیفیت کے بارے میں ہم غور بھی کریں گے. پیارے نبی نے نماز پڑھائی, تمام انبیاء کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور امامت کے بعد جبریل امین لے کر آپ کو آسمان پہ چڑھے. ساتوں آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات, دوسرے آسمان پہ زکریا بن یحییٰ, دوسرے آسمان پہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات, پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, اور آخری ساتویں آسمان پہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوئی. سارے پیغمبروں نے آپ کو دیکھا, آپ کو جانا, آپ کو مانا, آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ آگے بڑھے, آپ نے بیت المعمور کو دیکھا. البیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے, فرشتوں کا وہ عبادت خانہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی, اتنے فرشتے موجود ہیں. جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر قیامت تک کبھی اس کی باری نہیں آتی, اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں. بیت المعمور کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سدرۃ المنتہا کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ درخت جہاں جبریل امین کے قدموں کی انتہا ہے, جبریل امین کو بھی اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے جبریل امین نے کہا محمد میری اجازت مجھے قدم بڑھانے, اس سے قدم آگے بڑھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے. یہاں تک تو فرشتے کا واسطہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, جبریل امین کا واسطہ بھی ہٹ گیا. اب اللہ تعالیٰ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جس طرح کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, اور بالکل وہی شرف نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوا. فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا. رہا مسئلہ دیدار الہی کا, رؤیت باری تعالیٰ کا, کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے مسائل جب چھڑتے ہیں تو ہمارے مسلمان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ ہاں دیکھا تھا. کوئی بھی مسئلہ آئے اپنے جذبات کو لگام دینا چاہیے, دلائل کی روشنی میں بحث کرنا چاہیے. اگر آپ اس مسئلے میں کہ کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, رؤیت باری تعالیٰ دیدار الہی ہوا تھا, اگر آپ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ راجح بات یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ آج کی رات دیدار الہی نہیں ہوا تھا. خود پیارے نبی سے پوچھا گیا, پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے کہا نور نہ ارا, آپ نے کہا وہاں تو نور ہی نور تھا, میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مشہور تابعی مسروق نے پوچھا تھا, مسروق نے پوچھا تھا, مسلم کی روایت ہے کہ مائی بتائیے کیا اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا لقد قف الشعر مما قلت, کہا کہ مسروق کیسا سوال کر رہے ہو, کیسی بات پوچھ رہے ہو, تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو دیدار الہی نہیں ہوا. ہاں یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہر مومن کو ملنے والی ہے, ہر مومن کو ملنے والی ہے. صحت عقیدہ کی شرط پر کہاں جنت میں
قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے کہے گا جنتیوں بتاؤ کوئی نعمت باقی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا، ہر چیز سے تو نے نوازا ہے، ہر نعمت میسر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ پروردگارا کہے گا، اللہ کہے گا نہیں، ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے۔ اور اس وقت رب العالمین تجلی فرمائے گا، سارے جنتی جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کا دیدار ہوتا ہے، رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور اس دیدار میں انہیں اتنی لذت ملے گی کہ اس لذت کے آگے جنت کی ہر نعمت پھیکی معلوم ہوگی۔ یہ جنت کی نعمت ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ معراج کی رات پیارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اور جب آپ لوٹے، مشہور بات ہے، جب لوٹ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہدیہ لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا ہدیہ اللہ نے دیا، 50 نمازوں کا ہدیہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں نہیں محمد، جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ اور کم کرے۔ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، اللہ نے کچھ نمازیں کم کی، پھر لوٹ کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں محمد پھر جاؤ درخواست کرو رب العالمین سے کہ کم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جھیل چکے تھے، اور وہ بھی کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بنو اسرائیل کی ایسی قوم سے پڑا تھا دنیا میں جو انسانی تاریخ کی سب سے سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قومیں کتنی سرکش ہوتی ہیں، اس لیے کہا 50 نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی آپ کی امت۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار آتے جاتے رہے، اور یہاں تک کہ جب 5 نمازیں ہو گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ پھر جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب تو مجھے شرم۔ پروردگار نے 45 نمازیں تخفیف کر دیں۔ تو رب العالمین نے کہا تھا کہ محمد یہ 5 نمازیں ہیں، مگر اگر آپ کی امت یہ 5 نمازوں کی پابندی کر لے ثواب تو میں 50 نمازوں ہی کا لکھوں گا، 50 نمازوں ہی کا لکھوں گا۔ ما یبدل القول لدی، میری بات کبھی بدلا نہیں کرتی۔ پڑھے 5 نماز دن میں آپ کی امت، لکھوں گا میں 50 نمازوں کا اجر و ثواب۔ حضرات اس تاریخی سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے۔ بنیادی طور پر یہ ہے، جسے ہم نے کہا کیا حکمت ہے اسراء و معراج کے اس سفر کی؟ ہم نے کہا کہ ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ طائف کا جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اسراء و معراج کے ذریعے سے اس زخم پر مرہم رکھا گیا۔ کون سا مرہم؟ تقرب الہی کا مرہم۔ اللہ اکبر، اللہ سے آپ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، سوچو کہ کیا لذت ملی ہوگی۔ بندہ مومن جب سجدے میں جاتا ہے اس تصور سے کہ میں رب العالمین سے بات کر رہا ہوں، جیسے حدیثوں میں نماز کیا ہے؟ یہ گویا بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہے، بات چیت ہے۔ فَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، نماز جب پڑھتے ہو تو تم میں سے ہر شخص گویا اپنے رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے۔ مومن جب سجدے میں جاتا ہے رب العالمین سے سرگوشی کے تصور سے، واللہ اتنی لذت ملتی ہے کہ کبھی سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ پیارے نبی کو جو اتنا تقرب حاصل ہوا، اتنی قربت حاصل ہوئی، سوچو کہ کیسا روحانی سکون، کیسا روحانی اطمینان، کیسی قلبی راحت، کیسا قلبی چین، اور آپ کے دل کو کتنا سرور حاصل ہوا ہوگا۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا مرہم تھا جس سے آپ کے سابقہ زخم سب جو ہے مندمل ہو گئے۔ یہ تعلق باللہ کا مرہم ہے۔ تو لہٰذا اسراء و معراج کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، دنیا اگر آپ کے دل کو دکھاتی ہے، دنیا اگر آپ کو تکلیف دیتی ہے، دنیا اگر آپ کو رنج دیتی ہے، دنیا اگر آپ کو غمزدہ کرتی ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اس کے آگے سجدے کرو، اس کے آگے نمازیں پڑھ کے قیام کرو، اس کا کلام پڑھو، رب العالمین سے جڑ جاؤ، دنیا والوں کے دیے ہوئے آپ کے سارے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں یاد رکھو، جان رکھو، دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر ہی میں رکھا ہے۔ واللہ تعلق باللہ، اللہ سے قربت،
اللہ سے قربت، اللہ سے تعلق، اس میں ایسی لذت ہے، اس میں ایسا مزہ ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، دوسری صدی ہجری کے دو بڑے محدث، دوسری صدی ہجری کے دو بڑے زاہد، دوسری صدی ہجری کے دو بڑے عالم، سفیان الثوری، فضیل ابن عیاض، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے بس روکھی سوکھی روٹی، کئی دن کی روکھی سوکھی روٹی، اور روٹی کھانے کے لیے سالن بھی میسر نہیں. اس روکھی سوکھی روٹی کو زمزم میں بھگو رہے ہیں، زمزم میں بھگو کے کھا رہے ہیں، مگر بندگی کا، تعلق باللہ کا، اللہ سے قربت کا مزہ انہیں مل رہا تھا. اس کا اظہار وہ کن الفاظ میں کرتے ہیں، سامنے ہی گورنر کا بنگلہ تھا، اشارہ کر کے کہتے ہیں واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فی لجادلونا علی ذلک بالسیوف. کہا کہ اس روکھی سوکھی روٹی کو کھاتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں جو چین، جو سکون، جو راحت، جو اطمینان ہے، اگر اس کا اندازہ ان بادشاہوں کو ہو جائے، وہ اس سکون کی دولت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں گے، تلواروں سے لڑ پڑیں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے تعلق باللہ. اسراء و معراج کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ بندو رب سے قریب ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے غم تمہارے ہیش ہو جائیں گے. حضرات پیارے نبی اس سفر سے لوٹے، لوٹ کر آپ مکہ آئے، اور الصبح آپ نے مکے والوں کو خبر دی، جو کچھ ہوا اس کی خبر دی، اور مکے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. سارا مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگا، کیسی پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں، کیسے دیوانے پن کی باتیں یہ کر رہے ہیں. ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر، جبکہ اس دور کے مطابق صرف مکہ سے بیت المقدس آنے جانے کے لیے 40 دن درکار ہوتے تھے. مکے والوں نے آپ کا مذاق بنا لیا. ابو جہل سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ابو بکر صدیق کے پاس جا کے کہا رضی اللہ عنہ وارضا، جا کے کہا ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، یقین کرو گے تم؟ ابو بکر نے کہا ناممکن ہے. ابو بکر نے کہا ناممکن ہے، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس ناممکن ہے. ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کا دعویٰ ہے، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ چکے ہیں. ابو بکر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایمان لاتا ہوں اس بات پہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ بالکل اگر آپ سچے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں آپ بیت المقدس چلے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے، مجھے اسے ماننے میں کوئی تأمل نہیں ہے، میں مانوں گا، میں یقین کروں گا، میں ایمان لاؤں گا. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اسی موقع سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا تھا، اسی موقع سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا تھا. دو مشہور قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں اس موقع سے، ایسے مشکل مرحلے میں جب سارا مکہ آپ کو مذاق بنایا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہا تھا. ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ناممکن ہے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ناممکن ہے کہ کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں جا کر آئے، لیکن جب کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو فوراً کہا کہ سمعنا واطعنا، میں مانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں. حضرات یہ مقام صدیقیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھنے کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اسی لیے کہا گیا کہ ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکنہ فضلهم بشیء وقر فی القلب. ابو بکر کی جو فضیلت ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے. یہ فضیلت اس لیے نہیں کہ ابو بکر اس امت میں سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے تھے، ابو بکر اس امت میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے، نہیں. ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے اس امت میں ہو سکتے ہیں، ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے اس امت میں ہو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر کی فضیلت
ان کے دل کا وہ ایمان، جس کوالٹی کا ایمان اور جس معیار کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، وہ ایمان صرف ابو بکر ہی کے دل میں تھا. اس کوالٹی اور اس معیار کا ایمان کسی اور کے دل میں اس امت کے امتیوں میں نہیں دیکھا گیا، اسی لیے وہ صدیق کہلائے. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا. جب آپ نے کہا مسجد اقصی سب جا کر آؤ، مشرکین مکہ نے پوچھا اچھا مسجد اقصی کیسی ہے بتاؤ، کیونکہ پیارے نبی اس سے پہلے کبھی مسجد اقصی نہیں دیکھے تھے. مشرکین نے کہا کیسی ہے بتاؤ. پیارے نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے پورا منظر مسجد اقصی کا، پورا منظر اللہ تعالیٰ نے لا دیا. پیارے نبی نے پورا منظر نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. اور پیارے نبی نے ایک اور ثبوت یہ پیش کیا، مشرکین مکہ ہی کا ایک قافلہ جو بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، پیارے نبی نے راستے میں اس کو دیکھا تھا. پیارے نبی نے کہا تمہارا جو بزنس کا قافلہ ہے جو گیا ہوا تھا وہ آ رہا ہے، میں نے آج کی رات اس قافلے کو فلاں مقام پہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ فلاں دن تک یہاں آ جائے گا. بالکل ویسے ہی ہوا، بالکل ویسے ہی ہوا. تو لہٰذا حضرات اسراء و معراج کا ایک واقعہ پیارے نبی کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑی نشانی تھی جس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے درس تھے، بڑے سبق تھے. آگے کا مرحلہ جو تقریباً مکی زندگی کا اختتام ہے، ہجرت کی تیاری ہے، کیسے آپ نے ہجرت کی، مدینہ جانے کی تیاری آپ نے جانے سے پہلے کیسے کی، ہجرت میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے کل کے درس میں انشاءاللہ سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.